ایک شخص حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا. الحمدللہ. اس نے آ کے عرض کیا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں, مجھے کلمہ پڑھائیں. آپ نے اسے کلمہ پڑھایا. وہ تابعی بن گیا. جس نے ایمان کی حالت میں صحابی سے ملاقات کی ہے وہ کون ہے؟ تابعی. آپ نے اسے کلمہ پڑھانے کے بعد پوچھا تیرے کلمہ پڑھنے کا باعث کیا بنے, سبب کیا بنے؟ اس نے عرض کیا میں حضور کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوا تھا, میں نے اللہ کے رسول کی زیارت بھی کی ہے, لیکن میں نے اس وقت کلمہ نہیں پڑھا. حضور نے مجھے دعوت دی تھی لیکن میں نے کلمہ نہیں پڑھا. میں نے سنا تھا کہ حضور یہ فرماتے ہیں مکہ فتح ہوگا, ایران فتح ہوگا, تو میں آیا حضور کے پاس. میں نے کہا 3 باتوں پر مجھے تعجب ہے, وہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا پوچھو. وہ کہتا ہے میں نے عرض کیا آپ فرماتے ہیں کہ آپ مکہ فتح کریں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں, اللہ مجھے فتح عطا کرے گا. اس نے کہا فرماتے ہیں کہ ایران فتح ہوگا, وہاں اسلام کی حکومت ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہاں, اسلام مکہ فتح ہوگا پھر ایران فتح ہوگا. اس نے کہا میں نے سنا ہے آپ کہتے ہیں کہ جب لوگ مر کے مٹی میں مل چکے ہوں گے تو قبروں سے مردے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. آپ نے فرمایا ہاں, مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے. وہ کہتا ہے میں نے حیرت سے کہا اور انکار کرتے ہوئے کہا کہ مکہ فتح نہیں ہوگا, ایران فتح نہیں ہوگا, اور جب ہم مر کے مٹی میں مل گئے, ہڈیاں مٹی میں مل گئیں, تو کون ہمیں اٹھائے گا؟ مر کے قبروں سے نہیں اٹھیں گے. حضور نے فرمایا 2 چیزیں تو تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا, مکہ فتح ہوتے ہوئے بھی تو دیکھ لے گا, ایران فتح ہوتے ہوئے بھی تو دیکھ لے گا, اور قیامت کے دن میں تیرا ہاتھ پکڑ کے پوچھوں گا بتا قیامت آئی ہے یا نہیں آئی؟ وہ کہتا ہے میں نے کلمہ نہیں پڑھا, میں چلا گیا, پھر میں نے دیکھا مکہ فتح ہو گیا. میں نے کلمہ نہیں پڑھا. اب جب آپ نے ایران فتح کیا ہے نا, ایران حضرت فاروق اعظم کے دور میں فتح, اب جب آپ نے ایران فتح کی ہے تو میرے دل نے مانا ہے وہ نبی سچ کہتے ہیں, وہ سچے ہیں. میں دوڑتا ہوا اس لیے آیا ہوں, آپ مجھے کلمہ پڑھائیں, کہیں کفر پر مجھے موت نہ آ جائے. میں اسلام قبول کرنے آیا ہوں. میری آنکھوں نے یہ 2 منظر دیکھ لیے ہیں, ایران بھی فتح ہو گیا ہے, مکہ بھی فتح ہو گیا. آپ مجھے کلمہ پڑھائیں. مجھے یقین ہو گیا ہے اس نبی کے 2 فرمان پورے ہو گئے ہیں, تیسرا بھی یقیناً پورا ہوگا, قیامت آئے گی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے اسے کلمہ تو پڑھا دیا تھا, وہ تابعی بن گیا تھا. اب وہ مدینہ منورہ کے قریب ہی ایک قبیلے میں اس نے قیام رکھا ہے. چند دن گزرے ہیں, حضرت فاروق اعظم صحابہ سے فرماتے ہیں کہ چلو چل کے اس سے ملاقات کرتے ہیں. آپ تشریف لے گئے, ملاقات کی تو فرمایا وہ واقعہ تو سناؤ. اس نے عرض کیا وہ تو میں نے پہلے سنا دیا. آپ نے فرمایا دوبارہ وہ واقعہ سنا. اب وہ واقعہ سنا رہا ہے, صحابہ سن رہے ہیں. چند دن گزرتے ہیں, فاروق اعظم پھر اس کے پاس تشریف لے جاتے ہیں, اس کے قبیلے میں. فرمایا وہ واقعہ تو سنا. یہ بار بار حضرت فاروق اعظم کیوں تشریف لے جاتے ہیں اس عربی کے پاس؟ کیونکہ جب وہ حضور کا ذکر کرتا تھا, اس کی کیفیت دیکھ کر اور اس کی زبان سے حضور کی شانیں سن کر حضرت فاروق اعظم کا دل خوش ہو جاتا. دل میں ایمان ہو, حضور کا ذکر سن کے دل خوش ہو جاتا ہے. یہ بھی چیک کرنے کا ایک پیمانہ ہے. اگر اپنے ایمان کو چیک کرنا ہے, کوئی ایسا محب نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ محبوب کا ذکر اسے پسند ہی نہ ہو, محبوب کا ذکر اسے اچھا ہی نہ لگے. محبوب کا ذکر سن کے محب کا دل خوش ہو جاتا ہے. اسی طرح
حضور کا ذکر سن کے مومن کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ جب اس نے کہا نا اللہ کے رسول نے میرا ہاتھ پکڑ کے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن میں تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور کہوں گا اس طرح ہاتھ پکڑ دوں گا، بتا قیامت آئی ہے یا نہیں آئی، حضرت فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو، اور روتے ہوئے فاروق اعظم فرما رہے ہیں کہ حضور نے تیرے ایمان کا ذکر بھی کر دیا ہے، حضور نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ تو ایمان لائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں حضور نے یہ تو نہیں فرمایا تھا۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا حضور نے تیرا ہاتھ پکڑ کے جب فرمایا نا کہ قیامت کے دن میں اس طرح تیرا ہاتھ پکڑ کے پوچھوں گا کہ بتا قیامت آئی ہے یا نہیں آئی، تو حضور نے بتا دیا ہاتھ پکڑے، جس کا ہاتھ حضور پکڑ لیں پھر وہ دوزخ میں، جس کا ہاتھ حضور پکڑ لیں، جس کو حضور کے ہاتھ سے نسبت ہو جائے۔ آپ کو یاد ہوگی وہ روایت کہ حضرت فاروق جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، حضور نے فرمایا علی میرے کاندھوں پہ سوار ہو جاؤ، اس بت کو توڑو۔ یا رسول آپ میرے کاندھوں پہ سوار ہو، آپ اس بت کو توڑیں۔ حضور نے فرمایا میرا ہاتھ بت کو لگ گیا تو پھر اسے دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ جس چیز کو حضور کا ہاتھ لگ جائے، آٹے کو لگے تو آگ اس کو نہیں جلاتی، دسترخوان کو لگے۔ حضرت انس بن مالک کے پاس ایک دسترخوان تھا کپڑا جس کے ساتھ حضور نے اپنا دست مبارک مس کیا تھا، حضرت انس اس کپڑے کو آگ میں ڈالتے ہیں، آگ اس کپڑے کو نہیں جلا سکتی۔ میرے آقا کریم کے لمس مبارک کی برکتیں، یقیناً جب میں یہ بیان کر رہا ہوں تو آپ سب کے دل میں یہ خواہش ابھرتی ہے کاش ہمیں حضور کا مصافحہ نصیب ہو جائے۔ حشر کے میدان میں جس سے حضور نے مصافحہ کر لیا وہ بخشا گیا۔ فضائل درود کی کتابوں میں ہے جو روزانہ 50 دفعہ درود شریف پڑھے قیامت کے دن حضور اس سے مصافحہ فرمائیں گے۔ کتنی دفعہ درود شریف پڑھے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جو روزانہ 50 دفعہ درود شریف پڑھے قیامت کے دن حضور اس سے مصافحہ فرمائیں گے۔ یہ تو میں وہ روایت بیان کر رہا ہوں جو فضائل درود کی کتابوں میں ہے کہ قیامت کے دن حضور اس سے مصافحہ فرمائیں گے، لیکن عین ممکن ہے کوئی ذوق و شوق سے درود پڑھے تو حضور اس دنیا میں ہی اس کو زیارت بھی کروا دیں، مصافحہ بھی عطا فرمائیں۔